حالیہ دنوں میں ہماری سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت حلالی کا ایک متنازع فیصلہ جس پر بڑی بحث و تمہیس ہو رہی ہے، لے دے ہو رہی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 2019 میں مبارک احمد ثانی نامی ایک شخص جس نے اپنے مربی اور پیشوا قادیانی مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر قرآن تفسیر صغیر اس کو چھاپا، اور یہ تفسیر جو ہے یہ قادیانی مربی جس کو قادیانی مسیح ثانی اور رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ کہتے ہیں، اور اس تفسیر کے اندر خاتم النبیین کی جو آیہ کریمہ ہے ختم نبوت والی، اس کی غلط تشریح کی گئی۔ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن پاک کی تحریف پر مشتمل یہ تفسیر اور ترجمہ ہے۔ اب اس بندے نے اس کو چھاپا اور تقسیم کیا۔ چنیوٹ کے علاقے میں اس پر مقدمہ درج کروایا گیا کہ یہ جرم ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے پینل کوڈ 298 بی اور 295 سی جو قانون ہے تعزیرات پاکستان کے تحت، یہ قادیانی اپنا کوئی بھی لٹریچر شائع نہیں کر سکتے، اپنے اس جھوٹے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے۔ اس پر مقدمہ درج ہوا۔ وہ مقدمہ 2020 میں لاہور ہائی کورٹ میں آیا، یہاں سے پھر وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ان کے سامنے جب پیش ہوا تو 2 رکنی بینچ مسرت حلالی اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر فیصلہ یہ دیا کہ پاکستان کے آئین میں کیونکہ قرآن پاک کی ایسی تفسیر پر پابندی 2020 میں لگائی گئی ہے۔ قرآن پاک، یہ غور سے سنیے گا کہ قرآن پاک کی ایسی تفسیر اس پر پابندی 2020 میں لگائی گئی ہے جس طرح کی اس نے چھاپی ہے، جبکہ یہ مقدمہ 2019 کا ہے، اس لیے اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اور یہ جو مقدمہ ہے یہ اگر لوگ قرآن و حدیث کو پہلے ہی پڑھ لیتے تو یہ مقدمہ درج ہی نہ ہوتا، لہٰذا انہوں نے 5000 کے ذاتی مچلکوں کے عوض اس کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ یہ تو تھا وہ مقدمہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قاضی صاحب نے اور بہت کچھ کہا ہے وہ پریشانی کا باعث ہے، اور وہ اہل وطن اور یہاں کی مذہبی اور ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والا اور مذہبی جذبات کو مچرو کرنے والا، کہ یہاں پر قرآن پاک کی آیات کے حوالے ساتھ لکھ دیے اور کہا یہ گیا کہ پاکستان کا آئین تعزیرات پاکستان اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کی دفعہ 22 اور دفعہ 20 کی شق بی وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں اس ملک میں رہنے والے ہر مذہب، ہر گروہ اور ہر فرقے کو مذہبی آزادی ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ چاہیں تو اپنے دینی ادارے قائم کریں، ان کی دیکھ بھال کریں اور اپنی جو ہے تبلیغ و توسیع کر دیں، اور ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے۔ جسٹس قاضی صاحب محترم، آپ نے آئین کا حوالہ دیا لیکن آدھا آئین پڑھ کر، اسی آئین کے اندر آپ نے یہ تو واضح ہی نہیں کیا کہ جس کی تفسیر پر مقدمہ درج ہوا وہ کون ہے، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس فرقے کا بندہ ہے۔ صاحب وہ قادیانی ہے، اس کی تفسیر قرآن پاک کی تعریف شدہ تفسیر اور ترجمہ ہے جس پر پاکستان کے آئین اور قانون میں پابندی ہے۔ لہذا آپ نے قادیانیوں کو نوازنے کے لیے اور پچھلے 50 سالوں سے جو نہیں ہو سکا ان کے لیے راستہ کھولنے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ برائے مہربانی یہ پاکستان کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی
اور سماجی جو ہے وہ حالات سے تنگ عوام اور ان بحرانوں میں جکڑی ہوئی قوم، ان کے اوپر رحم کیجئے، یہ نیا محاذ مت کھولیے، اس لیے مہربانی کر کے اس پر نظر ثانی کیجئے۔ یہ فیصلہ سراسر غلط فیصلہ ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے، میں پوری ججمنٹ پڑھ کے بیان کر رہا ہوں، اور میرے پاس انگلش اور اردو میں دونوں موجود ہیں۔ جو کہتے ہیں مولویوں کو تو انگلش ہی نہیں پڑھنی آتی، ان کو کیا خبر، میں پڑھ کے بول رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، اور پورے کی پوری ججمنٹ جسٹس صاحب کی پڑھی ہے، جس میں آپ نے قرآن پاک کی جہاں پر دلیل بے تکی دلیل لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جو ہے وہ اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، وہ بھائی ان کو کون سا مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم دین قبول کرو، یہ تو اس بارے میں آیت کریمہ ہے۔ اور یہاں مسئلہ اور ہے، یہاں قادیانیوں کا مسئلہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر مسلم اپنے آپ کو ڈکلیئر کر لیں تو سارے حقوق لے لیں جو پاکستان کی دوسری اقلیتوں کو، یہاں سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا آئین کیا کہتا ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کلمہ جو ہے اپنے جھوٹے نبی کا پڑھتے ہیں، اس کو جو ہے آخری نبی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو وہ دے رہے ہیں عوام کو۔ آئین پاکستان آپ دوبارہ پڑھیے اور کوشش کریں، کوشش کی نہیں بلکہ آپ اس پہ مہربانی کر کے نظر ثانی کیجئے، ورنہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ قوم اپنے نبی سے اور 295 کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے۔ 10,000 سے زائد جانیں قربان کر کے 1953 سے لے کر 1973 تک یہ ختم نبوت کی تحریک جو چلی، اور اس میں جو سینکڑوں لوگوں نے جانیں قربان کی، بڑے بڑے علماء کو گرفتار کیا گیا، تب جا کے یہ قانون بنا۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اتنی جانوں کے نذرانوں کے بعد بنائے گئے اس قانون کو آپ پل بھر میں بدل دیں گے؟ جو 10,000 جانیں دے کر قانون بنا سکتے ہیں نا، وہ 20,000 دے کر اس کو بچا بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا نیا پنڈورا باکس مت کھولیے، اس کو جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کیجئے، یہ فیصلہ واپس لیجئے، تاکہ جو ہے ملک کی فضا مذہبی طور پر وہ پرامن رہے۔ ورنہ یہود و ہنود کے ایجنٹوں کا یہی کام ہے کہ ہر جو ہے چند روز بعد جب کچھ نہیں بن پاتا تو کسی نہ کسی مذہبی ایشو کو ہوا دے دیتے ہیں، تاکہ مذہبی لوگ اگر نہ بولیں تو پھر بھی مجرم، اگر بولیں تو پھر بھی مجرم۔ اس لیے ہمارے حال پہ رحم کیجئے، خدا را وطن عزیز پاکستان کی اس جو ہے کیفیت کے اندر اور مایوس کن لمحات کے اندر پاکستان